اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پیارے مسلمان بہن بھائی اور بزرگ حضرات سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ میری بات کو خدا کے لیے تقوی کی نگاہ سے غور کریں کہ آج کل کے مولوی حضرات اسلام جیسے پیارے مذہب کو اپنی مرضی کے مطابق کس طرح تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر آج کا مولوی چاہے وہ بغیر قرآن و حدیث کے دلیل کے ایک شیطان کو فرشتہ اور ایک فرشتے کو شیطان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ اس وقت پیش آیا جب آج کل کے چوٹی کے مولوی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یزید بن ابن معاویہ کے بارے میں سوال ہوا تو ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں that he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinion. You know, they discuss about history. مولوی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان پر بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا یزید واقعی رحمت اللہ تھا؟ کیا یزید بن معاویہ مسلمان ہے؟ کیا یزید کافر ہے؟ ان سوالات کا جواب جماعت احمدیہ کے مذہبی اسکالر حافظ مظفر احمد صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ جو کلمہ گو ہے، کلمہ گو کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا کہ اس اصول کو دنیا کی کوئی طاقت کوئی ہو تو بانی اسلام نے جس اصول کو قائم کر دیا اس اصول کو کوئی اور بدل نہیں سکتا، اس لیے کلمہ گو مسلمان ہے۔ مگر مسلمانوں کی بھی تو کئی قسمیں ہیں اور مختلف درجات ہیں۔ حضرت رسول علیہ السلام نے اس مسئلے کو اتنا واضح کیا اور اتنے خوبصورتی سے بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں یعنی یزید میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی امر سہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ مومن، یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے سورہ حجرات کی آیت 15 کا کہ یہ جو مدینے کے قریب بدو کہتے ہیں یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ اے نبی تو کہتے کہ تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک ابتدائی درجے پر مسلمان کہلانے والے ہو، ایمان کے اعلیٰ درجے تمہیں حاصل نہیں۔ تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر دیتے ہیں اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو رضا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں باغ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کلمہ گو تو وہ بھی تھا اور کلمہ گو تو آج بھی ہیں، بے شمار ہیں کلمہ پڑھنے والے جی۔ اب بعض اس وجہ سے کسی عمل کی خرابی اور فسق کی وجہ سے یہ علماء کا متفق کا فتویٰ ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے جی، اور کلمہ گو کو کسی کا حق نہیں ہے۔ باقی جو اسلام کے ایمان کے مختلف مدارس ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون کس درجے میں اور اس کا تعلق تقویٰ اور دل کے ساتھ۔ میں آخر میں پھر اپنے بہن بھائی بزرگ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب دنیاوی چیزیں چھوڑ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ کون اسلام کی صحیح تصویر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہے۔ کیا آپ مولویوں کا خود کا بنایا ہوا اسلام چاہتے ہیں؟ کیا وہ اسلام چاہتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا؟